السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس اور ساتھ قریب محمدی صاحب موجود ہیں۔ کر صاحب سے آج ہم کویشچن کریں گے۔ السلام علیکم۔ اچھا کر صاحب، ہمیں یہ بتائیں، جس حاملہ عورت کا آپریشن ہونا ہوتا ہے بڑا، تو اس کو کون سے خواب آتے ہیں اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسا سوال واقعتاً بڑا اہم ہے، جی بہت ہی ضرورت ہے معاشرے کے اندر اس کی۔ تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر آپریشن کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں کہ عورت کو 3 بچے ہوتے ہیں، تینوں آپریشن کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر ایسی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اسے ویسے پسند نہیں کرتا جیسے وہ پہلے پسند کرتا تھا، یا شوہر اسے یہ کہتا ہے کہ میں اور شادی کروں گا، ایسے وہ مطالبے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بڑا آپریشن اور اس وقت خواب کیسا آتا ہے عورت کو، تو اگر وہ خواب آ جائیں تو اگر عورت چاہتی ہے کہ اللہ مجھے آپریشن سے اور مسائل سے بچا لے تو اس کا حل کیا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس کا حل کتاب و سنت سے انشاءاللہ پیش کروں گا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ میری اس بات پہ بڑے بڑے لوگ اعتراض کریں گے، اگر وہ میرا بیان پورا سنیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس عورت کو حمل کے وقت حمل میں بڑے آپریشن ہونے کا کہہ دیا ہے نرس نے، تو اگر وہ چاہتی ہے کہ میرا بڑا آپریشن نہ ہو، تو اگر اس کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت خواب کون سے آتے ہیں؟ پہلا اس وقت خواب آتا ہے کہ میرا جنازہ اٹھا کے لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ جب خواب آتا ہے عورت کو، تو اسے چاہیے کہ وہ خواب کو فوری ضائع کر دے۔ اگر نہیں ضائع کرتی تو اس کو بیماریاں بھی آئیں گی، ایک پریشانیاں بھی آئیں گی، 2 اس عورت کا بڑے آپریشن کے چانس بڑھ جائیں۔ یہ 3 مسئلے کھڑے ہوں گے۔ ایک عورت کو اسی طرح خواب آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا، ویسا بھی کہ یہاں بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ جنازہ دیکھنا ہر جگہ پہ پریشانی کی خبر نہیں ہوتی، یہ بھی ایک معبر بندہ ہی اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے۔ اس عورت کا جنازہ اٹھایا گیا اور جا رہی ہے، کہتی جب ڈلیوری کا وقت آیا تو انہوں نے کہا جی بڑا آپریشن ہوگا، تو میں نے یہ خواب دیکھا ہوا تھا، مجھے ویسے ڈر تھا کہ یہ ہونا ہے، تو آپریشن مجھے یہ ڈر تھا کہ میں ویسے ہی میرا بچہ فوت ہو جائے گا، تو مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا کہ میں بھی فوت ہو جاؤں گی، کہ میں نے اپنا جنازہ دیکھ لیا۔ تو کہتی ہے کہ میں نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے کہا کہ خواب کو ضائع کر دیں، میں نے ضائع کر دیا۔ غلطی ویسا بھی یہاں پھر وہی ہوتی ہے کہ ضائع کرنے کا طریقہ نہیں لوگوں کو صحیح طرح آتا ہے، لوگ سن لیتے ہیں، جب ضائع کرتے ہیں تو کئی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں بیچ میں سے، وہ توجہ سے نہیں کرتے۔ ایک بندے کو کہتے ہیں بھی 2 رکعتیں پڑھ، وہ کہتا ہے یار میں 2 رکعتیں پڑھا، وضو کرنا پینا ہے، جانا پینا ہے، آنا پینا ہے، منہ ہاتھ دھونا پینا ہے، میں باقی کام کر لوں۔ اچھا قاری صاحب، جب میں زور تو بعد 2 رکعتیں پڑھ لا، میں نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، نہیں بھائی کیوں نقصان کرانا ہے، فوراً رکھتے پڑھیں۔ صدقہ دینے کا پتہ ہی نہیں ہے دینا کس کو ہے، وہ کوئی بھی آ جاتا ہے اسے دے دیتے ہیں، وہ جا کے کیا کرتا ہے اس کے صدقے کو، وہ تماشے دیکھ رہا ہوتا ہے، چرس پی رہا ہوتا ہے، سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، اکثر نشئی لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا صدقہ ان کو چل گیا۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے دینا کس کو ہے۔ جو لوگ رو رہے ہیں، اب سیلاب کا کتنا بڑا مسئلہ بنا، جن کو دینا ان کو پوچھتے نہیں ہیں، تو یہ اصل مستحق ہیں، اگر ان کو دیں تو انشاءاللہ۔ وہ عورت کو میں نے کہہ دیا، اس نے نا بات جو ہے ایسے کر کے ضائع کر دیا، صحیح طریقے سے ضائع اس نے نہیں کیا جیسے ضائع کرنے کا حق تھا اس کا۔ تو پہلے اس عورت کو کہ بچے ویسے ہی فوت ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے بچے، کہتی ہیں کہ لیکن اس بار میں نے ضائع کیا، کچھ چیزیں ضائع کرنے والی اس نے صحیح کر دی، جیسے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکنا، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ صحیح کر دیا، صدقے میں غلطی کی ہے یا اور چیزوں میں غلطی کر لی انہوں نے۔ کہتی پھر مسئلے مسائل بھی آئے، پریشانیاں بھی آئیں، کیونکہ اس نے طریقہ پورا نہیں اختیار کیا۔ وہ پریشانیاں کیا آئیں؟ پریشانی یہ آئی کہ جب ڈلیوری کا وقت آیا تو آپریشن ہوا میرا،
کہتی میرا بی پی 400 پر چل گیا تھا، پوری فیملی جو ہے وہ میری اکٹھی ہو کے آ گئی، تو لیکن اللہ نے مجھے بھی بچا لیا، میری بچی کو بھی بچا لیا۔ کیوں؟ انہوں نے رسول اللہ کی ایک دو باتیں ہیں وہ صحیح طریقے سے کر لی تھی۔ تو ناظرین، اللہ کے نبی کی جو بندہ بات کو مان لیتا ہے، اللہ اس بندے کی عزت، اس کے مال، اس کے جان، اس کے کاروبار کو اللہ بچا دیتا۔ کہتی ہیں آپ نے ساتھ میں مجھے اذکار بھی بتائے تھے، تو الحمدللہ وہ بھی کر رہی ہیں، تو اللہ نے ان کی برکت سے مجھے بچا لیا اور میں اس پریشانی سے بچ گئی۔ اس لیے ناظرین، آپ ایسا کوئی بھی خواب کسی میں بہن کو آئے تو اسے چاہیے کہ فوراً سے اس کو ضائع کر دیں، ضائع کرنے کا اچھے انداز سے طریقہ پوچھیں، بتائیں، پھر پوچھیں کیا یہ ضائع ہو گیا ہے، میں نے ایسے کیا ہے، تو پوری تسلی کریں اس معاملے میں، کوئی سستی نہ کریں، 2 رکعتیں اٹھ کے لازماً پڑھیں۔ اور ایک طریقہ آخر پہ یہ بھی رہتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے خواب کے شر سے بچنے کے لیے دعا بھی کریں۔ تو ہم دعا نہیں کرتے، اس لیے کئی چیزیں جو رہ جاتی ہیں تو اس وجہ سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی بس بھائی، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم آنے والے وقت کی خبر دیتے ہیں، تو انسان کو کہہ دیا کہ اس کا حال رسول اللہ کے ذریعے بتا دیا کہ یہ ہے برے خواب کا حال، تو جو انسان برے خواب کا حل نہیں کرتا تو پھر وہ پریشانی تو خود اٹھائے گا نا۔ اللہ اس کے اندر نہیں ہے کہ اللہ اس کے اوپر کچھ کر رہا ہے، اللہ کی ذات نہیں کسی کو نقصان دیتی کچھ بھی، اس لیے اللہ ہمیں ضائع کرنے کی صحیح معنی کے اندر توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك